نمبر 42، جماعت میں شریک ہونے کے لیے امام کے سجدے سے کھڑے ہونے تک انتظار کرنا۔ جیسے مثلا ایک آدمی مسجد میں نماز کے لیے آئے اور امام سجدے میں ہو، امام سجدے میں ہو، اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور امام پہلا سجدہ کیا، اٹھا بیٹھا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اس کے بعد بیٹھ کے اٹھا، تو یہ اس کے بعد پھر نماز میں جب امام قیام میں آتا ہے تب یہ اللہ اکبر کہہ کے شریک ہوتا ہے۔ یہ بھی غلطی ہے، آپ کو امام کا انتظار نہیں کرنا ہے، امام جس حال میں اس میں آپ کو شریک ہونا ہے، امام جس حال میں ہے اس حال میں شریک ہونا ہے۔ اس رکعت کو آپ شمار نہیں کریں گے، لیکن آپ کو شریک ہونا ہے اس کے ساتھ میں، آپ الگ سے کھڑے ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجدتم الامام ساجدا فاسجدوا، جب امام کو تم سجدے میں پاؤ تو سجدہ کرو، او راکعا فارکعوا، رکوع میں پاؤ اور رکوع کرو، او قائما فقوموا، یا قیام میں پاؤ تو تم قیام کرو، رکوع میں ہیں، سجدے میں یا قیام میں ہیں، جس حال میں امام ہے تم اس میں شریک ہو جاؤ۔ ولا تعتدوا بالسجود اذا لم تدركوا الركعه، اور اپنے سجدوں کو گنو مت اگر تم کو رکوع نہ ملے، اگر رکوع نہ ملے تو سجدوں کو شمار کرو مت، اور اگر رکوع ملے تو یعنی رکعت، سجدوں کو شمار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ملا تم کو۔ اس حدیث سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر ایک جو مسبوق ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے اگر اس کو رکوع مل جائے تو اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا، بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر رکوع مل جائے لیکن قیام نہ ملے، سورۃ الفاتحہ نہ ملے تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی، بعض علماء اس کے قائل ہیں۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر رکوع مل جاتا ہے تو اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر رکوع مل جاتا ہے تو رکعت ملتی ہے، اور اگر یعنی رکوع نہیں ملتا ہے اور سجدے ملتے ہیں تو ان کو گننا نہیں ہے، ان کو شمار نہیں کرنا ہے۔ اسحاق ابن منصور المروزی نے مسائل احمد و اسحاق میں اس کو روایت کیا ہے، اور اسی کے قریب سنن ابی داؤد میں بھی روایت موجود ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتی احدکم الصلاة والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، تم میں سے جب کوئی شخص نماز کے لیے آئے اور امام کسی حالت میں ہو تو وہ ویسا ہی کریں جیسا امام کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ امام قیام میں ہے قیام کرو، رکوع میں ہے رکوع کرو، سجدے میں ہے سجدے میں جاؤ، اتحیات میں ہے تو کھڑے ہونے کا انتظار نہیں بلکہ کیا کرو؟ اتحیات میں جاؤ۔ تو جس حالت میں امام ہے اس حالت میں جانا چاہیے۔ بعض لوگ آتے ہیں مثلا دیکھتے ہیں کہ اب امام اتحیات میں سلام پھیرنے میں تو کہتے ہیں ویسے بھی تو گئی، تو الگ جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ ویسے بھی تو جماعت گئی اپنی۔ بعض لوگ انتظار کرتے ہیں سلام پھیرنے کا کہ سلام پھیرے گا تو پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اتحیات میں جا کے شریک ہو۔ کیوں؟ حکم ہم کو اسی چیز کا ہے کہ امام کو جس حال میں آپ پاؤ اس حال میں جاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر امام سجدے میں ہیں، اب آپ آئے، آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ، یہ کریں گے نہیں۔ امام کہاں ہیں؟ سجدے میں، آپ قیام کریں۔ بولے پہلے تو قیام آتا نا، نہیں تو سجدے میں جا، کیونکہ تیری رکعت کیا ہو گئی ہے؟ چھوٹ گئی۔ لیکن تو شروع کہاں سے کرے گا؟ سجدے سے شروع کرے گا، تو اس کو سجدے میں جانا چاہیے، نہ یہ کہ وہ انتظار کرے۔ اور ایک تکبیر کہہ کے بھی براہ راست وہ سجدے میں جا سکتا ہے۔ بعض سلف سے یہ بھی آیا کہ انہوں نے تکبیر کہی اور اس کے بعد سجدے کی الگ سے تکبیر کہی، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔